غلامی سے بظاہر تو آزاد ہو چکے ہیں، غلامی سے بظاہر، لیکن آج بھی ہم غلامی کے اندر ہیں، انگریزوں کی غلامی کے اندر ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے تھے، فرعون آیا، اس نے دعویٰ کر دیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا، غلام بنانے کے بعد نہ پھر دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ فرعون نے کیا کیا؟ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کے اس کو لگام ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو جا کے نہ بتایا، ایک تو جو یہ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دے، تو خدا نہیں ہے، خدا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اس کو آزاد کر دے، یہ تیری غلام نہیں ہے، یہ تیری غلام نہیں ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بجائے اس کی بات مانتے اللہ کے نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا، طرح طرح کی تکلیف دینے لگا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جو تیرے ساتھ آ گئے ہیں نا، ان کو لے کو سامنے دریا ہے، یہاں کی طرف سفر عازم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ جب سفر کیا، ہجرت کی، ادھر فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں۔ پھر جب دریا آیا نا، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا نے رستہ دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کے ساتھی آنے لگے، دریاؤں کے اندر اللہ کریم نے غرق کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ جب اس قوم کو آزادی ملی، پھر اس قوم نے کیا کیا؟ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پوجا کر رہے ہیں، تو وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا کے دے جس کی ہم کیوں پوجا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بجائے اس بات کے ایک فرعون سے، ایک جھوٹے خدا سے تمہیں نجات ملی ہے، آزادی ملی ہے، نعمت ملی ہے رب کی، تم شکریہ ادا کرو۔ بجائے شکر ادا کرنے کے اور پھر کہتے ہو ہمیں اور خدا لا کے دو۔ تو کچھ ایسی بدبخت قوم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تو انعام ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے تو آزادی ملتی ہے، لیکن شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا وہ اپنے ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو نا آزادی ملی، کہتے کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، شکر ہے ایک خدا سے ہمیں جو ہے نجات ملی، ایک فرعون سے ہمیں نجات ملی۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں، آج بھی کچھ فرعون کی شکل میں لوگ ہیں، آج بھی جو اپنے اوپر جو ہے عوام کو جو ہے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، بجائے اس بات کی کہ اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، امت ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ ہمیں اسلام اور پاکستان ملا ہے، اس پاکستان کے اندر سے ایک نظام پہ چلنا ہے، بجائے اسلام کی بات کرنے کے وہ اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگر حضور کی عزت کی بات آئے، ملک پاکستان کی بات آئے، تو لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دو بھائی ہیں گھر کے اندر، دونوں کے اندر اگر جھگڑا ہو گیا ہے، ایک نے پنکھا توڑ دیا ہے، ایک نے دیواریں گرا دی ہیں، ایک نے دوسرا نقصان کر دیا ہے، بتاؤ انہوں نے اپنا گھاٹا کیا یا فائدہ کیا؟ گھر تو دونوں کا تھا، گھر تو دونوں کا تھا، اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں۔ اب اختلاف کی بنا میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کو آگ لگا دے، گھر کی توڑ پھوڑ کر دے۔ تو پاکستان بھی ایک ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں۔ میرا آقا نے وطن سے پیار کر کے کہہ دیا تھا، وطن سے پیار محمد بھی کرتا ہے، وطن سے پیار آپ نے بھی کرتا ہے۔ میرے آقا نے تمہیں کہہ دیا تھا محمد علی جناح اٹھ کھڑا ہو، تم نے پاکستان کو بنانا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ حضرت غلام شبیر عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا نے خواب میں دیدار کرایا، فرمایا غلام شبیر کھڑا ہو قائد اعظم کے ساتھ مل جا، اس کی مخالفت نہیں کرنی بلکہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا قیام کرنا ہے۔ آج ہمارے پاکستانی لوگ ہوتے ہیں، بظاہر پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے منافقت کا جو ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اسی پاکستان کے اندر کھاتے ہیں، اسی پاکستان ہمارا وطن ہے، پھر اسی کے دشمن بن چکے ہیں۔
خیال رکھنا پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس سے محبت ہماری ایمان کی نشانی ہے. خدا کرے یہ عرض پاک تا قیامت اس کا سلامت رہے. خدا کرے اس کا سبزہ ساد و شاداب رہے اور ایسا سبزہ ہوگے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو. دعا کرے اس زمین کے اندر اللہ کریم برکتیں نازل فرمائے اور اس میں رہنے والے لوگوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے اور اس ملک پاکستان کو قیامت تک سدا سلامت رکھے. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا تھا پاکستان بنانا ہے. جس کو نبی نے بنا دیا ہے پھر اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس نے بھی مٹانے کی کوشش کی تو یاد رکھے وہ خود تو مٹ سکتا ہے پاکستان بھی مٹے گا. خود تو ٹوٹ سکتا ہے پاکستان بھی ٹوٹے گا. تو اللہ کریم ہمارے پاکستان کو سدا سلامت رکھے تا قیامت رکھے. آمین.